آپ تو بتا رہی ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئے اور چلے گئے اور نیا بندہ ابھی تک نہیں آیا. اس نے کہا نیا بندہ نہیں آیا لیکن آپ کے ویزے کا کام تو میں بھی کروا دوں گی, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے, آپ مجھے پاسپورٹ دے دیں. تو جی میں نے تینوں پاسپورٹ اس کو دے دیے اور پوچھا کہ ویزا کب تک لگ جائے گا. اس نے کہا آج میں بھیجوں گی اور پرسوں ویزا آ جائے گا, تو پرسوں کی بجائے اس سے اگلے دن آپ آ کے مجھ سے پاسپورٹ لے جائیں. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. میں نے اس سے دوبارہ پوچھا ویزا لگ جائے گا؟ اس نے کہا کہ ہم ایمبیسی کی ڈاک بھیجتے ہیں نا, تو یہ کوئی عام حاجی کی ڈاک نہیں ہوتی, یہ ایمبیسی کی ڈاک ہوتی ہے. یہ پاسپورٹ جائیں گے اور پکا ویزا لگے گا اور پرسوں آ جائے گا, آپ اس سے اگلے دن آ کے مجھ سے ویزا لے جائیں. خیر مجھے تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویزے کا انتظام کر دیں گے. ہم لوگ پھر واپس آ گئے. اب میں واپس آیا تو مجھے فکر لگی کہ ویزا تو لگ جائے گا, ٹکٹ بھی بنوانی ہے اور آگے حج کا بھی خرچہ ہے, اور میرے پاس تو پیسے نہیں تھے. میرے پاس تو جتنے پیسے تھے میں نے سارے کے سارے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیے تھے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کروں. تو میرے ایک دوست تھے انجینئر تھے, ان کا نام تھا شمشیر صاحب, وہ جدہ میں چیف انجینئر تھے. میں نے ان کو فون ملایا اور میں نے کہا کہ شمشیر صاحب میں حج کا ویزا لگوا رہا ہوں لیکن میرے پاس اس وقت خرچہ نہیں ہے, تو جدہ تو میں پہنچ جاؤں گا, آگے کا جتنا خرچہ ہوگا وہ آپ کر دینا, پھر جب مجھے پیسے ملیں گے تنخواہ کے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. اس نے کہا فکر نہ کرے, آپ آئیں صحیح. مجھے ڈیٹیل بتا دیں کہ آپ نے کس دن آنا ہے, میں ایئرپورٹ پہ آؤں گا اور آپ کی فیسیں وغیرہ ساری جمع کروا کے آپ کو باہر نکالوں گا. تو مجھے تھوڑا اور اطمینان ہو گیا کہ چلو ایک بندہ ہے جو خرچہ کرے گا اور پھر میں اس کو قرضہ واپس لوٹا دوں گا. اب دلی طور پہ میں بہت مطمئن تھا کہ اللہ نے انتظامات کر دیے اور میں حضرت کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس سے اگلے دن میں دفتر میں گیا تو دفتر میں پتہ چلا کہ کارخانے والوں نے بونس دیے ہیں. بونس کا مطلب تنخواہ انعام کے طور پہ دی جاتی ہے, اور اس سال انہوں نے 12 بونس دیے, یعنی 12 تنخواہیں اکٹھی دے دی. آپ یوں سمجھیں کہ پورے سال کی تنخواہیں اکٹھی مل گئی تنخواہ کے علاوہ. وہ تو کافی سارے پیسے بن جاتے تھے. اب میں نے وہ پیسے نکلوائے تو میری ایک جیب میں نہیں آتے تھے, میں نے کچھ ایک جیب میں ڈالے, کچھ دوسری جیب میں ڈالے, اور میں گھر آیا اور میں نے آ کے امی مبارک کو اللہ نے انتظام کر دیا. امی نے دعا دی اور ہم اطمینان کے ساتھ وہاں سے اسلام آباد چل پڑے. لیکن میرے ذہن میں ایک پریشانی تھی کہ ہم نے ویزا تو لگوا لیا اور خرچے کا انتظام بھی ہو گیا, ٹکٹ تو نہیں بنوائی, اور فلائٹیں ساری فل بک تھی. خیر ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کے ماموں کا گھر تھا اسلام آباد میں. ہم رات کو وہاں ٹھہرے, کھانا کھایا تو ان کے ماموں نے مجھ سے بات چیت کی. اس نے کہا جی کہ آپ کا حج کا پروگرام ہے. میں نے کہا حج کا پروگرام تو ہے لیکن ٹکٹ آج کل نہیں مل رہی, فلائٹیں بک ہیں, تو ہمارے لیے ٹکٹ بنوانا ایک مسئلہ ہے. اچھا وہ ماموں جو تھا نا, وہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جنرل مینیجر تھا. یہ پی ٹی سی ایل جس کو کہتے ہیں نا, پاکستان ٹیلی فون جو ہوتی ہے اس کا, وہ جنرل مینیجر تھا. وہ کھانا کھاتے ہوئے اس نے میری بات سنی, کہتا ہے ٹکٹ تو آپ کو میں بنوا دوں گا. میں نے کہا میرے ساتھی تو بتا رہے تھے کہ آج آخری فلائٹ چلی گئی. اس نے کہا اچھا بات کرتے ہیں. لو جی اگلے دن اس نے ٹکٹ کے لیے بات کی,
ہر بندے نے کہا جی کہ آخری فلائٹ بھی چلی گئی ہے، اب تو کوئی فلائٹ ہی نہیں پیچھے۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔